علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج موجود ہوں ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کشمیر افیئرس FPCCI یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ کماڑی آل کراچی تاجر الائنس، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں تاجر ایسوسی ایشن بلدیہ ٹاؤن۔ جی تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں جناب عمران بٹ صاحب کی، تو چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کچھ ان کے حوالے سے اور کچھ ان کے کام کے حوالے سے۔ السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ کتنے عرصے سے آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ سوشل ورک کرتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سے 4 سال ہوئے ماشاءاللہ۔ اور میں نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو میں نے ایک تاجر ایسوسی ایشن جو کہ بلدیہ ٹاؤن 24 مارکیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے ایز اے پریزیڈنٹ میں ریپرزینٹ کرتا رہا، اور انہی لوگوں کے درمیان، تاجروں کے درمیان جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کیا میں نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آل کراچی تاجر الائنس کا حصہ بنا اور تقریباً 1 سال ان کا ممبر رہا، اور آج الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ کماڑی کا پریزیڈنٹ ہوں اور کراچی تاجر الائنس کی جانب سے۔ جی۔ اور پہلے میں صرف ایک مارکیٹ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا، ابھی میں پورے ڈسٹرکٹ کی مارکیٹس کو دیکھتا ہوں۔ اس وقت مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹوں کی جو کنڈیشن ہے اوور آل، اگر آپ پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو اسمال ٹریڈر اسپیشلی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، کیونکہ جو اسمال ٹریڈرز ہے وہ آپ کی معیشت کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بیک بون ہے کسی بھی کنٹریز کی۔ بے شک۔ لیکن گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ بالکل بھی کوئی فوکس نہیں ہے اسمال ٹریڈرز کے اوپر، اور گورنمنٹ دیگر ڈپارٹمنٹس کو، دیگر چیزوں کو تو دیکھ رہی ہے، لیکن جو میجر پارٹ ہے اس ملک کا، جو معیشت میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اسمال ٹریڈرز، ان کی طرف جو ہے وہ گورنمنٹ کا بالکل بھی دھیان نہیں ہے، کسی قسم کی کمپنسیشن انہیں نہیں مل رہی۔ اور یہ واحد طبقہ ہے جو اس لاک ڈاؤن پچھلے 1 سال سے لے کر اب تک کہ جو اپنی جیب سے جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، اور بہت سارے تاجر کلیپس کر کے، اسپیشلی ہماری جو ہوٹل انڈسٹریز تھی وہ بھی کلیپس کر گئی بہت زیادہ۔ بطور صدر منتخب ہونے کے بعد آپ مارکیٹ میں کیا کیا تبدیلیاں لے کے آئے؟ ایسوسی ایشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب تاجروں کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اور اگر کسی ایک تاجر کو کوئی پرابلم ہے تو ایسوسی ایشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسوسی ایشن کھڑی ہو گئی تو سمجھ لیں کہ پوری مارکیٹ آپ کے ٹچ میں آ گئی، اس اکیلے تاجر کے اوپر پوری مارکیٹ کھڑی ہو گئی۔ اور کوئی بھی تاجر جو ہے وہ اکیلا نہیں رہتا اگر وہ ایسوسی ایشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے تو۔ اگر ایسوسی ایشن کراچی لیول کے اوپر ہے تو پھر اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ پوری کراچی کے تاجر اس ایک تاجر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو سروسز دے رہے ہیں تاجر برادری کو، کسی قسم کے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہمارے آفس میں آتے ہیں لوگ، اپنی اپلیکیشنز لے کر آتے ہیں، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی تاجر کا دیکھیں زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، یا ان کی جو بھی تحفظات ہیں، پھر ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے اور قرض دار ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں، لینڈ لارڈ کے ساتھ مسائل ہیں، اور اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک آواز بن کر اس تاجر کی جو ہے وہ آواز آگے تک پہنچاتی ہے۔ صدر منتخب ہونے کے بعد آپ نے کن کن ایشوز کو سرکاری سطح پہ ہائی لائٹ کیا؟ آج کل جو ریسنٹلی جو لاک ڈاؤن کے ایشوز چل رہا ہے، اس معاملے کو تو ہم لے کر آئے دن کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ اور کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم آواز اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے روڈز کے اوپر جو ہے اسٹریٹ لائٹس کا ایشوز ہے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر اسپیشلی ڈسٹرکٹ کماڑی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کھانا کھا کے باہر نکلیں گے تو روڈ پہ آپ کا کھانا بڑا ایزیلی ہضم ہو جائے گا، کیونکہ روڈز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس حوالے سے ہم مختلف ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں، جو ہمارے سیوریج کے معاملات ہیں مارکیٹ کے، ہم وہ KMC DMC تک پہنچاتے ہیں اور ورلڈ بینک تک، اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو آپ کا کچرا وغیرہ جو مارکیٹ میں جو اطراف سے بھی، سراؤنڈنگ سے بھی لوگ آ کر پھینکتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سالڈ ویسٹ ایک ادارہ ایشو کو ہائی لائٹ تو کر دیتے ہیں، سنوائی بھی ہوتی ہے؟ یہ میں اکثر یہ بات میں کرتا ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی سیوریج لائن بریک ہو گئی تھی، اور کافی پانی جو ہے وہاں پر جمع تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روڈ بھی جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ بنایا، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا۔ الحمدللہ وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ میرا کراچی لیول پر بھی گیا،
اور ایڈمنسٹریٹر کراچی تک بھی گیا اور ہمارے جو وزیر بلدیات ہے سعید ناصر حسین شاہ صاحب تک بھی گیا اور جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک گئے. کراچی چیمبر آف کامرس نے آواز اٹھائی اس. فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی سے کتنے مطمئن ہیں؟ فیڈرل ایک الگ ملک چلا رہی ہے اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ ایک الگ اپنا اسٹیٹ قائم کر کے بیٹھی ہوئی. 18ویں ترمیم کے بعد وہ اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں, یہ اپنے ملک میں کام کر رہے ہیں, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستانی کا. سمجھتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنا چاہیے دونوں تنظیموں کو. جو بھی لوگ ہیں پنجاب میں جیسے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, ان کو ان سے اعتراض ہے, ان کو ان سے اعتراض ہے. تو دونوں کے اعتراضات کے اندر جو ہے وہ مارا کون جا رہا ہے, وہ عام بندہ مارا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خود کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایسا میرا پہلے میں آپ کو صاف بات بتاؤں, میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے تھا. ٹھیک ہے. اور میں اچھا سپورٹر بھی تھا ان کا اور میں ذمہ دار بھی رہا ڈسٹرکٹ کا چھوٹا موٹا. لیکن جب سے میں تاجر تنظیم کو جب سے میں نے جوائن کیا ہے اور تب سے لے کر میں نے کسی بھی پارٹی سے میری افیلیشن نہیں, کیونکہ مجھے دیکھیں میں اگر کسی پارٹی سے افیلیٹڈ ہوتا ہوں تو پھر میں اگینسٹ جو ہمارے جو سامنے جو تنظیم ہے مخالف, میں اس کے پاس نہیں جا سکتا. اور تاجر کے مفاد کے لیے مجھے سب سے ملنا, مجھے سب کے پاس جانا ہے. میرے لیے کوئی ایک امپورٹنٹ نہیں ہے. جو اقتدار میں ہوگا, جو ڈپارٹمنٹس میں بیٹھا ہوگا, جو سیٹ پہ ہوگا, میں اس کے پاس جاؤں گا. وہ میرا بھائی ہے اور مجھے تاجر کے لیے کام لینا. الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے میں آپ سے ذرا کچھ جاننا چاہوں گا. اس کے بارے میں دیکھیں میں بڑا سمپل سا آنسر کروں گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے ون کیا تھا تو اگینسٹ پارٹی نے کہا تھا جی یہ سلیکٹڈ ہے, اور ایک جانب ہم دیکھتے تھے, عوام نے ووٹ بھی دیا ہے, ہم میڈیا بھی دیکھ رہے تھے تبدیلی کے نعرے کے اوپر, اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے دیا ہے. جی کیونکہ ہر بندہ ایک چینج چاہتا تھا. سب کو آزما چکے تھے اور عمران خان صاحب نئے تھے اور زیادہ تر موسٹلی پیپل نے انہیں ووٹ کاسٹ کیا ہے. اب یہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کا جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن دیکھتا ہے اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں. اور ابھی جیسے ہماری کانسٹیٹوئنسی کے اندر الیکشن ہوا, میں نے خود بھی پولنگ اسٹیشنز دیکھے اور 2-3 پارٹیوں کی فیم بہت زیادہ تھی, جیسے کہ پیپلز پارٹی کی تھی, پی ایس پی کی تھی اور نون لیگ کی تھی. خیر 2-3 پارٹیوں کی آپس میں ایک کمپٹیشن تھا جو ہم لوگ انالائز کر رہے تھے کہ جی شاید جو ہے وہ نون لیگ ون کر جائے گی, شاید پی ایس پی کر جائے گی, یا پیپلز پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی تھی. تو لیکن جب رزلٹ آیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہوگا. میں نے کہیں ریگنگ نہیں دیکھی. پچھلے اتوار کے اندر جب ہم پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جاتے تھے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ اگینسٹ پارٹی نے آپ کے 4 پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ زد و کوب کر کے رکھ لیے ہیں, اور پھر اس کے بعد ادھر سے ان کے بندے پکڑ لیے ہیں, پھر وہاں سے ادھر چھوڑے ہیں, وہاں سے. اور ہم نے اس طرح ہم دیکھا ٹھپا مافیا بھی لگتی رہی. اگر کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر اگر 4000 ووٹ رجسٹرڈ ہے تو وہاں سے 6000 ووٹ نکل رہا. تو مطلب اس الیکشن کے اندر ہم نے ایسی چیز, مجھے خاص طور پہ کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی بھی اس طرح کے واقعات, مجھے لڑائی جھگڑا مار داڑ اس طرح کی کوئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آئی. پولنگ ایجنٹس بڑا پیسفل ہو کے انہوں نے اپنا کام کیا. اور جو ہے وہ جب صرف یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایشو آیا جو ہمیں دیکھنے کو, جس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ کنفیوز بھی ہوئے کہ ووٹ کاسٹنگ کا جو ریشو تھا بہت کم تھا. جس عہدے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یقیناً مخالفت بھی ہوتی ہوگی, تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مخالفت کا تو میں نے خاص طور پہ بہت سامنا کیا. مجھے بہت لوگوں نے کریٹیسائز بھی کیا. الحمدللہ کریکٹر وائز میں الحمدللہ مجھ پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کسی کرپشن کا اور کسی بھی چیز کا. لیکن اس کے باوجود بھی جب جس نے کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتا. تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کریٹیسائز کیا, لیکن میں نے ایک چیز پہ فوکس کیا, کام, ڈیلیوری. میں نے صرف اور صرف کام کے پر فوکس کیا. میرے لیے کوئی کیا بات کر رہا ہے میں نے اس کو فوکس نہیں کیا. میری منزل یہ نہیں تھی. مجھے صرف اور صرف ایک بلدیہ کا تاجر ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ نہیں رہنا تھا, مجھے آگے جانا تھا. مجھے کراچی کے اندر
اپنے بلدیہ کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اور الحمدللہ میں اس مقصد میں کامیاب ہوا. مجھے جو لوگ کرٹیسائز کرتے رہے وہ آج یہیں بیٹھے ہیں، لیکن میں الحمدللہ کراچی کی کوئی ایسی بزنس کمیونٹی نہیں ہے، چاہے انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ اسمال ٹریڈرز ہو، کہ جس کے ساتھ میں میٹ اپ میرا نہیں ہے یا جن کے ساتھ میرا تعارف نہیں ہے. تاجر تنظیموں کو حکومت کی طرف سے کتنا ریلیف ملتا ہے؟ ہم بے لوس کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا انپٹ نہیں ہے. ہم اپنا فیملی ٹائم، اپنا ٹائم جو ہے پرسنل دے رہے ہیں، اپنی جیب سے پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کی تو یہ حال ہے کہ گورنمنٹ جب تاجر کو ہی نہیں جانتی اور اس کے لیے تاجر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو تاجر تنظیموں کی کیا بات ہوگی. لیکن پھر بھی یونٹی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اداروں کے پاس، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ ان تک پہنچے اور وہ ہمارے کام ہو جائیں تاجروں کے. جو آج کل کورونا کی صورتحال چل رہی ہے، عوام ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتی ہے. ایون ہم دیکھتے ہیں کہ عوام تو عوام، دکاندار بھی ان کو ایس او پیز فالو نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے ان کی دکان سیل ہو جاتی ہے یا پھر بھاری جرمانے ہو جاتے ہیں. سر دونوں طرف سے ہی جو ہے نا ہم لیکنگ دیکھتے ہیں. یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. سب سے پہلے تو جو ہے وہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا اور ایجوکیشن دینا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور موسٹلی پیپل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی بڑی کمی ہے. بالکل. اور لوگ نہیں سمجھتے. آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں لوگ نئی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک نیا ہی کانسیپٹ ہے کہ جی ماسک کے اندر سے کیڑے نکل رہے ہیں، اس کو نہ پہنا جائے، یہ مزید بیمار کر رہا ہے انسان کو. تو عوام کو خیال کرنا چاہیے، خود سے بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن کیسا لگتا ہے جب لوگوں سے اتنی عزت ملتی ہے، اتنا پیار ملتا ہے؟ انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ عزت کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلی سوشل ورک ایسی ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بلوس کام ہے اور بلوس عزت ہے، اور بہت زیادہ لوگوں سے پیار ملتا ہے، اچھے لوگوں سے بہت پیار ملتا ہے. لیکن جو جیلس فیکٹر ہے اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن موسٹلی پیپل آپ کو لائک کرتے ہیں. کشمیر افیئر کا کیا مقصد ہے اور اس کے لیے آپ کتنی جدوجہد کر رہے ہیں؟ ڈپٹی کنوینئر ہوں جی اسٹینڈنگ کمیٹی کشمیر افیئر FPCCI، اس کا ایبریویشن فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری. اپنے لوگوں کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی آواز بننا چاہتا ہوں. میں صرف یہاں پہ پریس کلب پہ جا کے جلسے جلوس کر کے اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا. میں پریکٹیکلی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے. اگر میں بزنس کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں. میرے کنوینئر ہیں جناب رفیق پردیسی، حاجی رفیق پردیسی صاحب، بڑا نام ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان میں اپنی کمیونٹی کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کشمیر کاز کے لیے جو ہے وہ ایک ورلڈ کشمیر فورم جو ہے وہ بنایا تھا، اور ہم پہلی بار پاکستان کی طرف سے UN کے اندر جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ سبمٹ کروانے جا رہے ہیں، جس میں 20 لاکھ لوگوں کے سگنیچرز کر کے اور ایک باقاعدہ ایک پورا فائل تیار کر کے، اور تو وہاں جا کر جو ہے وہ UN میں ایک پٹیشن جو ہے وہ داخل کی جائے گی اور کشمیر کا مقدمہ اوپر لایا جائے گا. اور باقاعدہ ان سے سوال بھی ہوگا کہ جی ہماری اس پٹیشن کے اوپر کیا آپ نے اس کے لیے کیا کیا ابھی تک، اور پورا اس کو سپورٹ کریں گے. یورپی یونین کی طرف سے جو پاکستان پہ بہت زیادہ پابندیاں لگی ہیں فرانس کا سفیر باہر بھیجنے پہ، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہوئی ہے. اگر ناموس رسالت اگر کوئی مومن، اگر مسلمان اس کی تحفظ نہیں کر سکتا تو اسے مسلمان کہلانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں. اور دوسری بات کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفار جو ہیں وہ تمہیں دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رزق کا مالک خالق جو ہے وہ میرا رب ہے. تمہیں رزق میں نے دینا ہے، تمہیں جو ہے وہ ان کفار نے نہیں دینا. اگر میرے آقا کی شان میں گستاخی کر کے اگر کوئی شخص یا کوئی ملک وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اربوں ڈالر دے دوں گا لیکن میں یہ کام کرتا رہوں گا، تو ہمیں ایسے اربوں ڈالر نہیں چاہیے. بلدیہ ٹاؤن کے مسائل کس حد تک حل ہوئے؟ دیکھیں جی پچھلے 25-30 سال سے 20 سال سے بلدیہ ٹاؤن کو تو کیا میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی کو اگنور کر دیا گیا. جی. اور یہی وجہ تھی
کہ کراچی والوں نے ہر دفعہ اپنا حق ادا کیا. جب پورا کراچی اگنورڈ ہے تو پھر بلدیہ ٹاؤن تو سمجھ لیں کہ یہ تو ایک پسماندہ علاقہ بن گیا اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. جب آپ کا سینٹر، جب آپ کا سٹی اس پہ کام نہیں ہو رہا تو پھر یہاں کون توجہ دے گا. آپ کی مارکیٹ میں لا اینڈ آرڈرز کی کیا سچویشن ہے؟ لا اینڈ آرڈر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہمارے لیے یہ علاقہ ایک بارڈر تھا جہاں ہم آج بیٹھے ہیں کہ سامنے وہاں سے فائرنگ، یہاں سے فائرنگ، وہاں ڈیڈ باڈی، اس تنظیم نے اس کو مار دیا، اس نے اس کو مار دیا. تو اس سچویشن کے اندر جو ہے وہ تجارت کرنا یا کاروبار کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، ہم کسٹمر ڈیل کر رہے ہیں، اچانک فائرنگ ہو گئی، وہ شٹر بند کیے، کچھ مال باہر رہ گیا، کچھ اندر رہ گیا، اسی طرح گھر بھاگ گئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے. اس میں کافی تاجر جو ہیں وہ بیچارے شہید بھی ہوئے اپنی جان بچاتے بچاتے. لیکن فی الحال لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول. آل کراچی تاجر الائنس کے کتنے ممبرز ہیں اور یہ اپنی تنظیم کو کس طرح مینیج کرتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ کراچی میں یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. میں نے بھی جب میں نے تاجر ایسوسی ایشن کے بعد جب میں کراچی لیول کے اوپر جانا چاہ رہا تھا جی، میرا مقصد صرف بلدیہ ٹاؤن کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ جی طارق روڈ کا ذکر آ رہا ہے، بہادر آباد کا ذکر آ رہا ہے، گولڈن مارکیٹ کا، ٹمبر مارکیٹ کا، ساؤتھ کا ذکر آ رہا ہے، بی ایچ اے کا ذکر آ رہا ہے، بلدیہ ٹاؤن کہیں نہیں ہے. کیوں؟ ہم بھی کراچی میں رہنے والے ہیں بھائی. پہلے یہ پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ویسٹ کا کہا جاتا تھا، جس میں اورنگی ٹاؤن ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. یہ ماڑی پور ہربر تک جو ہے وہ یہ پورا ڈسٹرکٹ تھا ایک. تو اب جو ہے ڈسٹرکٹ کو ڈیوائڈ کیا گیا دو ڈسٹرکٹس کے اندر، ڈسٹرکٹ ویسٹ کو الگ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کو الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس بھی دو ڈسٹرکٹس تھے، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور پہلے ویسٹ تھا اور اس کو کیماڑی بھی اسی میں کنسیڈر ہوتا تھا، لیکن میں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ چھوڑ دیا اور کیونکہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ مارکیٹوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتا تھا. تو آپ نے بات کی ہمارے تاجر الائنس کی، تو میں نکلنا چاہ رہا تھا. بدقسمتی سے ہمارے اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ جو بھی لیڈر بنا یا جس نے بھی کچھ فیم حاصل کی تو وہ نکل گیا یہاں سے. اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو تو ریپرزینٹ کیا باہر جا کے، اس نے پیسہ تو کمایا لیکن اس نے بلدیہ کو ریپرزینٹ نہیں کیا کسی پلیٹ فارم کے اوپر. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہ کروں، میں اپنے بلدیہ کو ریپرزینٹ کروں. آج کراچی چیمبر آف کامرس بلدیہ ٹاؤن کو جانتا ہے، ان کا پریزیڈنٹ بلدیہ ٹاؤن کو جانتا ہے، ہمارے اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین جو ہیں مجید نعمت صاحب وہ جانتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ٹیم پوری بلدیہ کو وہ بھی جانتی ہے. فیڈریشن کے اندر میں خود بھی بیٹھا ہوں، میں چیمبر میں بھی میں لا اینڈ آرڈر کمیٹی کا میں ممبر ہوں اور ایکسپورٹ اسپیشل اکنامک زون کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں. اور فیڈریشن بھی وہاں پہ بھی بلدیہ ٹاؤن کو جانا جاتا ہے. اور آج ان گروپس کے ذریعے اور اس آل کراچی تاجر الائنس کے ذریعے جب میں تاجر کمیونٹی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہوں کراچی لیول کے اوپر، تو ظاہر ہے میں تو بلدیہ ٹاؤن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور آج شاید کوئی ایسی مارکیٹ ہو جو بلدیہ کو نہ جانتی ہو. آج دیکھ لیں کہ آج یہ حلقہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو الیکشن فائٹ دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ الیکشنز کے اندر بڑی قیادتیں اتریں گی. جو ہم ایکسپیکٹیشنز ہیں ہماری، بڑی قیادتیں آئیں گی اس میں. جیسے مفتاح اسماعیل صاحب آئے، پی ایس پی کے اپنا جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب خود اترے میدان کے اندر، وسیم اختر صاحب، بڑی مطلب جو ہے بڑے بڑے نام اس حلقے میں اترے. اور نیکسٹ ٹائم تو یہ مقابلہ اتنا ٹف ہے کہ اس میں اور زیادہ بڑے لوگ آئیں گے. چل رہے ہیں نا کراچی کے اندر، میں نے سب کو تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کیا کہ کون سے الائنس اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. تو مجھے سب الائنسز کے اندر جو ہے وہ یہ آل کراچی تاجر الائنس، پہلے اس کا نام آل سٹی کراچی تھا، آل سٹی تاجر اتحاد تھا، تو اب ہم نے جو ہے وہ چینج کر کے آل کراچی تاجر الائنس کیا. تو مجھے یہ الائنس بڑا آرگنائز لگا اور اس میں جو ہمارے قائدین ہیں میں نے ان کی اٹینشنز دیکھی کہ یار وہ تاجر برادری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں بے لوث.
ہمارے چیئرمین حکیم شاہ صاحب، خواجہ جمال سیٹھی صاحب جو ہیں پیٹرن ان چیف ہیں، اور بقایا دیگر ٹیم ہے، شاکر فینسی صاحب، وہ بڑے نام ہیں، منصور جیک صاحب، آصف گلفام صاحب، طاہر سربازی، ٹمبر مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے بڑے نام ہیں. تو مجھے یہ لوگ اچھے لگے. تو میں جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوا، مجھے یاد ہے پچھلے 1.5 سال پہلے سانحہ پشاور کے اوپر جو ہے کوئی چھوٹا سا ہم نے پروٹیسٹ رکھا تھا، وہ اس کے اوپر پریس کلب کے اوپر، تو میں نے ان کو وہاں جوائن کیا تھا جا کے پہلی دفعہ. تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے جب مجھے 1 سال میں نے جب ساری چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں، دیکھی میں نے، تو الحمدللہ یہ جو الائنس ہے یہ ایک آرگنائز الائنس ہے. باقاعدہ ہم اپنے مرکز کو، یہ جو سارے ڈسٹرکٹس کے اندر، کراچی کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے، سینٹر، ساؤتھ، سٹی، ویسٹ، نارتھ، جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے. اور اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ کیماڑی کا کوئی کام ہے تو میں بیٹھا ہوں جی، تو اس سے ریلیٹڈ، اگر پولیس انتظامیہ سے ریلیٹڈ کام ہے، ڈپٹی کمشنر سے ریلیٹڈ کام ہے، پورے کراچی کے ہمارے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں اور ان کے صدور کو یا ان کی مارکیٹوں کو یا کسی کو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہے ڈسٹرکٹ کیماڑی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے عمران بٹ، اس کے ٹچ اپ میں سارے لوگ ہوں گے، وہ ڈائریکٹلی مجھے اپروچ کرے گا. مجھے اگر سینٹر میں کہیں جانا ہے، مجھے کوئی کام ہے تو میں اپنے سینٹر کے پریزیڈنٹ کو اپروچ کروں گا. تو اسی طرح یہ اتنا ایک آرگنائزڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ، اور اس کے اندر ہمارے پیٹرن ان چیف وہ سب بے لوث کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنی جیب سے پیسہ لگا کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اور ہمارے جو میں آج جس عہدے کے اوپر میں موجود ہوں یا بیٹھا ہوں، مجھے میرے سینئرز نے راستہ دیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے مجھے راستہ دیا. مجھے پیٹرن ان چیف جو ہے ہمارے خواجہ جمال سیٹھی صاحب، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دیا، بڑی محبت دی. ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں حکیم شاہ صاحب، انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ دی. اور بقایا دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں مجھے سب سے سپورٹ ملتی ہے. اور یہ انہی کی سپورٹ ہے کہ میں اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایشو ہوگا یا میرے خلاف، یا میں کسی بھی ایشو کے اندر پھنسوں گا، تو میرے پیچھے مرکز کھڑا ہے. اور اگر مرکز کھڑا ہے تو اٹس مین کہ کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ ہیں تو 7 ڈسٹرکٹ مرکز کے ساتھ کھڑے ہیں. بٹ اکیلا نہیں کھڑا، بٹ کے پیچھے ویسٹ بھی کھڑا ہے، ساؤتھ بھی کھڑا ہے، نارتھ بھی کھڑا ہے، سینٹرل بھی کھڑا ہے. یہ تمام ڈسٹرکٹس کھڑے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹس کے صدور میرے ساتھ کھڑے. اگر وہ کھڑے تو ان کے ڈسٹرکٹ کی جتنی مارکیٹیں، اس مارکیٹ میں جتنی مارکیٹوں میں ہمارا الائنس ہے، ان سب کے صدور میرے ساتھ کھڑے اور تمام تاجر میرے پیچھے کھڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید لوگوں کو آگے آنا چاہیے. یہ ایک بڑا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے جو خدمت کر رہا ہے لوگوں کی. اور اسی طرح آپ نے جس طرح مجھ سے کہا کہ جی تاجر الائنس کیا کر رہی ہے، تاجر الائنس جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ تاجر برادری کے لیے کوئی بھی ایشوز ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے. آج ریسنٹلی ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں اور ہماری ٹیم، پیٹرن ان چیف ہمارے پریزیڈنٹ، آج گورنر سندھ کے پاس جو ہے وہ عمران اسماعیل صاحب کے پاس گئے ہیں ان کے آفس میں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات رکھی ہے کہ جی ہمارا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ تاجروں کو ریلیف دیا جائے آخری اشرے کے اندر. یہ ابھی تک یہ ہمارے الائنس کے یہ جو ہے وہ بینیفٹ جو جاتی ہے کریڈٹ کہ ہمارے الائنس نے اس کے اوپر ایشو کے اوپر بات کی اور یہ اتنی ہائی پروفائل ملاقاتیں شروع کرتی ہیں. اس ڈسٹرکٹ کے لیے تو میں تو آوازیں اٹھا ہی رہا ہوں، میرے تو روز کوئی نہ کوئی مسئلہ چل ہی رہا ہوتا ہے یہاں پہ، تو میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھا ہی رہتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے میں انٹرویوز دے رہا ہوں. اور ہماری مرکزی تنظیم نے جو آج جو اسٹیپ لیا پہلا، اس سے پہلے بھی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ پریکٹیکلی اسٹیپ لے لیے. آج گورنر صاحب سے ملاقات کی ہے، کل پرسوں ہو سکتا ہے سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہو. ہم چاہ رہے ہیں کہ یار تاجر کو اس رمضان کے اندر ریلیف دیا جائے. رمضان عید کے بعد آپ ہمیں بے شک 15 دن آپ لاک ڈاؤن کے لے جائیں، ہمیں ڈزنٹ میٹر، لیکن جو ہم نے مال خریدا ہوا ہے دکانداروں نے، وہ کم از کم ہمیں سیل آؤٹ کرنے کی ایس او پیز کے ساتھ اجازت. تو یہ سر آل کراچی تاجر الائنس اور ہمارا پیشن ہے، میرا لب ہے. اتنی مصروفیات کے باوجود فیملی کے لیے وقت نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ جب سے اس فیلڈ کے اندر میں آیا ہوں پچھلے 2-3 سال سے 2.5 سال سے جی، فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، بالکل بھی نہیں. بچوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے. مجھے رات کے تقریباً 2-2 بج جاتے ہیں. اگر گھر پہ ہوں تو سو رہا ہوں، اور جب اٹھاؤں موبائل آن ہو گیا تو پھر میں باہر ہوں، اور باہر ہوں تو پھر میں آفس کے اندر ہوں یا فیلڈ کے اندر ہوں یا تاجروں کے درمیان ہوں. کوئی
ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی؟ کیا میں خواہشوں کی تو بات اگر آپ کریں تو خواہش تو زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی، لیکن میری کوئی اتنی زیادہ کوئی خواہشات ہے نہیں. اللہ پاک نے اب بہت اچھا دور بھی دیا. خیر ہم نے تو اپنے ہاتھ سے ابھی تک کچھ نہیں کر سکے. جو کچھ بھی ہے فادر گفٹیڈ ہی تھا. ہمارے باپ نے جو والد نے جو محنت کیا جنت نصیب کرے. بھی محنت کر رہے ہیں کہ اب ہم اس طرح ہم بھی اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر سکیں جیسے ہمارے فادر نے. اور مزہ بھی اسی خواہش کا آتا ہے جو باپ کی طرف سے پوری ہو. اپنا کما کے خود کر لیے تو وہ اس کا مزہ نہیں رہتا کرنے کا. میرا ایسا ماننا ہے. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا پیغام اگر دینا چاہیں؟ کووڈ کے اندر اسے سیریس لیا جائے. پوری دنیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے. بے شک ہم مسلمان ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. مرنا ہم سب نے ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے. مرنے سے آپ احتیاط کریں، اس کے بعد جو نصیب میں ہوگا وہ ہوگا. آپ سوشل ڈسٹینس کو سب قائم رکھیں اور ماسک وغیرہ جو ہے وہ کیری کریں. اور اب تو ریسنٹلی فوج بھی آ چکی ہے اور اگر ماسک نہیں پہنیں گے تو جو ہے وہ سزائیں بھی ملیں گی، جیل بھی جانا پڑے گا. تو ماسک وغیرہ کو جو ہے وہ ویئر کریں، پہنیں آپ، اور محبت کے ساتھ رہیں. اس پاکستان کے لیے میں اکثر لوگوں سے میں ایک پیرنٹس کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، کنوے کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل کی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، لیکن آپ کی ہماری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کوئی سائنسدان بن جائے گا اور یہ بہت سارا پیسہ کمائے گا اور کما کے جو ہے وہ ہمیں بھی فیسلیٹیٹ کرے گا اور شادی کے بعد اپنے بچوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرے گا. تو یہ زندگی نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم ضرور دیں اور اس لیے دیں کہ آپ نے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سرو کرنا. جو بھی آپ نے کمایا، جو بھی بنایا، آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. جب آپ پاکستان کے لیے یہ سوچ رکھ کے اپنے بچے کی پرورش کریں گے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے اور آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. نیشنز جو ہیں جو کام کرتے ہیں وہ نیشنز قومیں اسی طرح پر ڈیولپ. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے اس انٹرویو کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں. ہم جناب عمران بٹ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. آل کراچی تاجر الائنس کے نام سے فیس بک پہ ایک پیج بھی موجود ہے جس پہ جا کے آپ ان کو لائک کر سکتے ہیں، ان کے کام دیکھ سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ کیماڑی کا بھی پیج موجود ہے آل کراچی تاجر الائنس کے نام سے. ڈسٹرکٹ کیماڑی آل کراچی تاجر الائنس کے نام سے جو پیج ہے آپ اسے بھی لائک کر سکتے ہیں اور فالو کریں. آپ جو بھی کیماڑی کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ اپنی بزنس کمیونٹی کے جو بھی کام ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسے لائک کریں، اس کی اپڈیٹس انہیں ملتی رہیں. تو ٹھیک ہے ناظرین، اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.